اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی ترجمہ و تفسیر کی کلاس میں ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ ہم نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے، اور اس سورت کی ابتدا گویا کہ قرآن پاک کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی ہے۔ اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی ابتدا اس پاک آیت مبارکہ سے فرمائی ہے۔ اور علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کیا کریں۔ تو جب سب سے اہم کام، سب سے بلند کام اور سب سے عظمت والی چیز قرآن پاک، جب اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہے تو کیوں نہ ہم بھی اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اور حدیث مبارک میں بھی ہمیں ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے بہت سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، تو ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم بغیر بسم اللہ کے بسم اللہ پڑھے ہم اس کام کو شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ کام اپنے پورے انجام تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ ابتدا انشاءاللہ پڑھ کر ہم انشاءاللہ آئندہ کیا کریں گے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا لفظ جو فرمایا الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں امام فخر الدین رازی کہ جب اللہ نے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم فرمایا ہے تو اس کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ رحم نہیں فرمائے گا، وہ تو ضرور رحم فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے وہ ایک حکایت وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا کسی کے پاس مانگنے کے لیے، اس نے اسے مانگا اور اس نے دے دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ آیا ایک کلہاڑی لے کر، اور اس نے آ کر اس کے دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب اسے کہا گیا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اس گھر والے کو کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر، یعنی دروازہ اتنا بڑا لگایا ہوا ہے اور جو تو صدقہ و خیرات کر رہا ہے وہ بالکل تھوڑا کر رہا ہے، تو تیرا دروازہ تیری عطا کے لائق نہیں ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو اپنی رحمت کے مطابق عطا فرماتا ہے، تو ہم اپنے رب سے اس کی رحمت کے مطابق ہم امید کرتے ہیں اور ہمارا رب عطا بھی فرماتا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک چند شرعی مسائل جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، یہ ایک سورت کی یعنی سورہ نمل کی ایک آیت کا پورا حصہ ہے۔ آیت نمبر 30 کے اندر یہ آتا ہے، تو اس 30 نمبر آیت میں یہ پوری آیت کا ایک جز ہے۔
اب جو ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی بس ایک آیت ہے۔ ہر سورت کے شروع میں یہ لکھے جانے والی اس سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سورۃ النمل کی آیت کا حصہ ہے، اور شروع میں اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ دو سورتوں میں فاصلہ ہو جائے، اور اسی فاصلے اور کو رکھنے کے لیے ایک اعلیٰ چیز، ایک اعلیٰ جو آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا انتخاب کیا گیا اور اس کو یہاں پر سورتوں کے شروع میں شامل کیا گیا۔ اب اس حوالے سے کہ یہ جو سورت ہے، یہ آیت ہے، اسے نمازوں میں امام جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلی وحی لے کے آئے تھے اس میں بسم اللہ نہیں تھی۔ جیسے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ آیت مبارکہ جو پہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو اس میں اس آیت کے ذریعے پڑھوایا گیا گویا کہ ایسا نہیں ہے، یہ آیت مبارکہ پہلی وحی میں نازل نہیں ہوئی۔ اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا سنت ہے۔ تو لیکن ایک مقام پر یہ سنت نہیں ہوتا، وہ یہ مقام ہے کہ جب شاگرد استاد سے پڑھ رہا ہو، جسے استاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو اب اس وقت شاگرد کا استاد سے جب پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ سنت نہیں ہوتا۔ اب ہر سورت کی ابتدا میں جب بندہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بسم اللہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے سورۃ توبہ۔ اب سورۃ توبہ سے اگر تو تلاوت یہیں سے شروع کی جائے، یعنی میں نے قرآن پاک کھولا اور سورۃ توبہ ہی پڑھی شروع کرنی ہے، تو اس اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر میں سورۃ توبہ سے پیچھے سے پڑھ رہا ہوں اور پھر سورۃ توبہ آ جاتی ہے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، یہاں پھر پڑھنے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن پڑھ بھی لیں گے، گناہ پھر بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب بھی عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھی سورۃ توبہ پڑھیں گے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب پیچھے سے تلاوت چل رہی ہو اور اسی تلاوت کو کنٹینیو کرتے ہوئے جب سورۃ توبہ پر پہنچتے ہیں تو پھر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ بھی لیں تو مسئلہ اس کا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے پڑھ لی تو وہ معاذ اللہ کوئی گناہ گار ہوا۔ اس کے بعد فرمایا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارک الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہاں والوں کا، یعنی ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی تعریف اس کا جو مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس کے اندر ہر کامل خوبی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے اندر ہر کامل خوبی پائی جاتی ہے۔ اب حمد کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم نے کہا کہ ہر طرح کی حمد، اور شروع میں کہا الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، یعنی کسی کی اس تعریف اور اس وصف پر اس کو اچھا کہنا کہ جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری چیز آتی ہے شکر۔ شکر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی کے احسان کے مقابلے میں شکر کیا جاتا ہے، اور یہ جو شکر ہوتا ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ دل سے بھی ہوتا ہے، اور اپنے افعال سے بھی ہوتا ہے، اور افعال سے یہ اس تعظیم کرنے کو شکر کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے احسان کے مقابلے میں بندہ اپنے دل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے اس کی تعظیم کرے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے۔ اب اللہ کی جو ذات ہے اس کے حوالے سے اگر ان دونوں چیزوں کو لیا جائے تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی ہم عام طور پر حمد بیان کرتے ہیں، اور یہ حمد اللہ کی عمومی طور پر اس کے احسانات کے جواب میں ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، اللہ کی ہم جب تعریف بیان کرتے ہیں یہ حمد بھی ہوتی ہے اور شکر بھی ہوتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ حمد کیسے ہے، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، جو کمالات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اختیاری ہیں۔ اگر کسی بندے سے ایسا فعل ہو، ٹھیک ہے، اور جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اب جو تعریف کی جائے اسے حمد نہیں کہتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ساری چیزیں اختیار میں ہیں۔ اب احادیث مبارک کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی بہت سے فضائل آئے ہیں۔ ہم چند اس بارے میں سنتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارک روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ یعنی میرا رب سے راضی ہوگا اگر میں کچھ کھاؤں تو میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں، میں کچھ پیوں تو میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور پھر وہ بندہ نعمت ملنے پر کہتا ہے الحمدللہ، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، تو یہ حمد اللہ کے نزدیک اسے دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر نعمت فرماتا ہے، پھر بندہ اس نعمت پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو یہ اس حمد کو اس نعمت سے زیادہ افضل قرار دیا گیا۔ اب حمد کے بارے میں کہ حمد یہ خطبہ جو ہم پڑھتے ہیں جمعے کے اندر یا عید کے اندر، اس کے اندر جو حمد ہوتی ہے یہ واجب ہوتی ہے، تو اس لیے عمومی طور پر خطبے کی ابتدا الحمدللہ سے کی جاتی ہے تاکہ اس واجب کی ادائیگی ہو سکے۔ اور کھانے کے بعد یہ اللہ کی حمد بیان کرنا یہ مستحب ہے، اور چھینک آ جائے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو یہ کہنا سنت ہوتا ہے۔ اور لیکن کوئی حرام کام کر کے کہنا الحمدللہ یہ حرام ہے، اور بعض اوقات کفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ حرام پر حرام کام کری جا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے یہ، تو یہ ایسا کہنا یہ حرام ہے۔ اور بعض موقعوں پر بعض جملے ایسے سخت ہوتے ہیں یا وہ موقع ایسا ہوتا ہے، وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کرنے کی وجہ سے بندہ کفر میں جا پڑتا ہے۔ تو اول تو گناہ کا کام کرنا نہیں چاہیے، اگر گناہ کا کام کر لیا جائے تو اسے اس گناہ کے کام پر اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد لفظ آیا الحمد کے بعد للہ، اللہ کا نام ہے۔ یہ اللہ اس ذات اعلیٰ کا نام ہے جو تمام کمال اور سب سے اعلیٰ صفتوں کی وہ جامع ہے۔ اور بعض مفسرین نے لفظ اللہ کے کچھ معنی بھی بیان کیے ہیں، جس میں ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ اللہ وہ جو عبادت کا مستحق ہو، اور بعض نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہو جائیں، وہ ہے اللہ۔ اور تیسرا یہ بھی معنی بیان کیا اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اور پھر چوتھا معنی کہ یہ بیان کیا وہ ذات کہ مصیبت کی وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا رب العالمین، کہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اب لفظ رب کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ رب کا مطلب یہ سید بھی ہوتا ہے، یعنی سردار بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے، رب کا مطلب معبود بھی ہے، رب کا مطلب مسلح بھی ہے، اور ایسا مسلح جو بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہاں پر کہا نا عالمین،
سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب عالم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا عالم، ایک ہوتا عالم۔ اب عالم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سادہ سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عالم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو کیا کہیں گے؟ عالم۔ اور عالم بہت زیادہ ہیں، اور اس کی ہم وقت مناسب پر اس کی دیگر بھی ہم تفسیر بیان کریں گے۔ اور اس عالم کے اندر اللہ کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق شامل ہے، انبیاء سے لے کر فرشتوں تک، انسانوں سے لے کر حیوانوں تک، ہر ایک ذات اس عالم کے اندر شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔